بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا، اور یہ صرف ڈسکشن نہیں ہوگی بلکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوگا، جوابی بیانیہ ہوگا، تاکہ مستقبل میں بھی جو اس قسم کے واقعات آئیں گستاخانہ فلموں کے اعتبار سے یا کارٹونز کے اعتبار سے، ان کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جلسے جلوس، دھرنوں، ریلیوں، احتجاج اور ایون گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا کام تو بہت سے علماء اور جماعتیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے، جوابی بیانیہ دیا جائے کہ مسلمان کیا کریں، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کفار جو ہے، یہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دنیا میں 2.25 ارب انسانوں کی دل کی دھڑکن ہے، جن کے لیے دنیا کے 2.25 ارب انسان یعنی مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جو یہ کیچڑ اچھالنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، اور نہ یہ آخری واقعہ ہوگا۔ یہ واقعات رکیں گے نہیں بلکہ بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 8 کے پہلے پیج کے اوپر ہی آیت آتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو خفیہ دعوت دیتے ہیں۔ زخرف القول القول غرورا، دھوکے کی جو بات ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی زبردستی کرنا چاہتا، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کام کرتے، یعنی وقت کے پیغمبروں کے مخالف کھڑے ہوتے شیاطین یا جن۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو کچھ یہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کو یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی جرت نہیں تھی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزاری کی روش کو اختیار کرے، خواہ وہ ناشکری کی روش اختیار کرے، لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی۔ پچھلے 100 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف ان 100 سالوں میں، جو روزانہ کی تقریباً 2 کتابیں بنتی ہیں۔ کسی اور شخصیت کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں کبھی نہیں لکھی گئی۔ 60,000 کتابیں جسٹ 100 ایئرز میں۔ یہ ہے کہ واٹ ایور دا ریزن از، مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بڑھ رہی ہے، اور اسی بات کا اصل میں کافروں کو قلق ہے کہ مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں، بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے، چونکہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی
تو آندہ 50-60 سالوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی وہاں پر آ جائے گی، کوئی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی یہ حرکت کی گئی، ڈنمارک کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے، اور دنیا میں 1.25 ارب مسلمان مل کر بھی کوئی ایک ویڈیو بھی یوٹیوب سے ان کی ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔ میرے بھائیو، ہالینڈ میں اس وقت بھی 10 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، about 1 ملین، اور اصل ٹارگٹ ان کی زندگی کو حرام بنانا ہے اس قسم کے خاکوں کے ذریعے، تاکہ وہ پروٹیسٹ کریں، پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ان پہ پابندی لگائی جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے اور کہا جائے مسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں، یہ تو بڑے جذباتی ہیں۔ یہ اصل ان کا مقصد ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے الحمدللہ انڈیویجولی بڑی محنت کر کے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھا ہے۔ 2 پورشنز میں ڈسکس کروں گا یہاں پر۔ پورشن نمبر 1 میں پہلے 5 علمی پوائنٹس ہیں جس میں مرض کی تشخیص کی جائے گی، روٹ کاز انالیسز، کہ یہ کارٹون اور فلمیں کیوں بنائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے۔ ایک تو سامنے ہوتا ہے نا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن اصل درد جو ہے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتا ہے وہ کسی اور وجہ سے۔ اور پورشن نمبر 2 میں اگلے 3 پوائنٹس جو ہے وہ مرض کا علاج، اور اس میں بھی میں نے 3 کیٹیگری بنائی ہے کہ علماء اور سکالرز کے کرنے کا کام ہے، دانشوروں کا، اور حکومت کے کرنے کا کام، اور عوام الناس کے کرنے کا کام۔ تو وہ سولوشن ٹو دا پرابلم ہوگا۔ یہ 8 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اس موجودہ دنیا میں، پریزنٹ ورلڈ میں، مادہ پرستی اور میٹیریلزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کی اکثریت ایتھیسٹ، منکرین خدا ہو چکی ہے، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر بندے کی انسٹنکٹ میں چیز داخل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میری مرضی کی زندگی کے دوران، میری ول اور میری مرضی کی زندگی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گاڈ ہے۔ اگر میں خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ چونکہ خدا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا انسان کو، اس لیے ہر وقت انسان کو اس حوالے سے ٹینشن رہتی ہے۔ اب خدا سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں اکثریت کرسچنز کی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، وہ پریکٹسنگ رہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کئی پادری جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، جو میں کہتا ہوں نا کہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب سے بڑا پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس دنیا پہ اسلام ہی واحد دین ہے، یا مذہب بھی کہہ لیں کسی معنوں میں، جو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس پہ لوگ چل رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی 40 سے 50 لاکھ 4 to 5 ملین لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، کروڑوں لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ تو میں اعمال کی بات کر رہا ہوں، عقیدے میں تو ہمارے جو بے عمل مسلمان ہیں وہ بھی اتنے راسخ العقیدہ ہیں جتنے کہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ عقیدے کا یہ حال ہے، کوئی بالکل میرے جیسا گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا، اس کی بھی جو کمٹمنٹ ہے توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ، وہ ان میچبل ہے۔ تو شیطان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں شیطنت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے، چونکہ دنیا پہ
گاڈ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ مسلمان. دنیا میں جب کبھی بھی ہوموسیکچویلٹی کے بارے میں بات ہوگی، ہم جنس پرستی کے بارے میں، سب سے پہلے مسلمان مخالفت کر دیں گے. عورتوں کی بہرہ روی کے اوپر بات ہوگی، ان کو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جائے گا، مسلمان سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں لادینیت پھیلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. اس لیے وہ اپنا یہ بدلہ مسلمانوں سے لیتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر. ایک تو یہ ریزن ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں، ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو بہرہ روی کی زندگی ہے، اس سے متنفر ہو کر پرپز آف لائف کی تلاش میں، یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہمیں اس کرۂ ارض پر پلیس کیا ہے، وہ کریٹر کون ہے، وہ سپریم بینگ، وہ سپر نیچرل ایجنسی کون ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس روئے ارض کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی تلاش میں، پرپز آف لائف کی تلاش میں گورے پھر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر لے کے چلتے ہیں. اور آج کل تو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے یہاں پر فیس آف ارتھ کے اوپر بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب جب وہ اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اسلام تک پہنچتے ہیں. تو یہ کفار کو ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ مسلمان جو ہے یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی آبادی بڑھنے کی وجہ سے کولڈ وار ون کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے. آندہ 50-60 سالوں کے بعد تو مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، شیطان کے فالوورز کو خوب یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کم از کم 1000 سال تک پوری دنیا کی حکمرانی کا مزہ چکھا ہوا ہے. یہ کافروں کو تو مزہ چکھے ہوئے یہ 300 سال ہی تقریباً گزرے ہیں. مسلمانوں نے، چاہے وہ بنو امیہ ہو، تقریباً 100 سال ان کی حکومت رہی، اس کے بعد 700 سال تک بنو عباس کی حکومت، اور اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ جب تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں پہ بھی مغل امپائر، اور بھی پوری دنیا کے اندر مختلف بادشاہ آتے رہے. آلموسٹ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے. لہذا مسلمان اس حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ کافروں کو پتہ ہے، اور ان کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاملہ سلگ گیا تو دوبارہ سے یہ اپنی حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ خدا کی اس دھرتی پہ خدا کا نظام ہونا چاہیے. اور مسلمان آلریڈی ٹوٹی پوٹی فارم میں ملوکیت ہی صحیح، مسلمانوں کی حکومت تو رہی ہے، اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ تو رہی ہیں. تو وہ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں، چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی رمق باقی ہے، کتنی تاڑ ان کے اندر موجود ہے. اور وہ ٹیسٹر لگانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کو ٹارگٹ کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی حص باقی ہے، وہ اس کو رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ہم نے پازیٹیولی اس کو رسپانس تو ضرور کرنا ہے، اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کی انشاءاللہ یہ کوششیں خاک میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے. سورۃ الفتح کے اندر آئی ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الصف کے اندر آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا مشرک برا مان جائے. یہ دین سپرسیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں آپ کو شروع میں 42 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے ریفرنس سے انہوں نے یہ حدیث لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ہر شہر اور بستی کے ہر گھر میں اسلام کو ضرور داخل فرمائے گا.
ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، یہ قرب قیامت میں آنا ہے جب امام محمد مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. اور اس حدیث کے راوی جو مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں گویا کہ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ یہ جو قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا نا کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ بشارت جو ہے وہ قرب قیامت میں پوری ہوگی جب دنیا میں ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، خواہ کوئی عزت سے اسے قبول کرے خواہ ذلت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالورز کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ دین اسلام کی پوری عمارت صرف ایک شخصیت پہ کھڑی ہے، اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا خاتم النبیین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. یعنی یہ قرآن ہو، سنت ہو، حدیث کی جتنی کتابیں ہوں، یہ ایک ہی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اپنا ریلیجن کلیم کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے پروفٹ سے متنفر کروا دیا جائے، وہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کے اوپر کثرت ازواج کا تانا دے کر یا جہاد کے غلط کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اگر اپنے پیغمبر سے متنفر کروا دیا جائے تو اسلام کی عمارت خود بخود دھڑام سے گر جائے گی، نعوذ باللہ. یہ ان کی یعنی ایک سمجھ لیں کہ ناتمام خواہش ہے، انشاءاللہ ناتمام ہی رہے گی. تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کروائیں، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن حکیم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 5، میرے بھائیوں، یہ جو شیاطین ہیں اور اس کے فالورز، یہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں، خواہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو، پھر سنیوں کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کتنے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر آپس میں مسلمان ملکوں کی جنگیں، ایران اور عراق کی جنگ آپ کو پتہ ہے، چونکہ ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، امریکہ نے سازش کر کے صدام حسین کو اٹھایا کہ اس انقلاب کو ٹھنڈا کیا جائے، اور وہ 8-9 سال تک جنگ لڑی گئی، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلا. تو اسی طریقے سے ہمارے جو نسلی اختلافات ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر، آپ دیکھ لیں، یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر کئی سال تک ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، سندھی مہاجر، پنجابی اور پختون، یہ اختلافات اس کی وجہ سے. تو ان چیزوں کا پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان اختلافات نے اسلام کی رمق ختم کر دی ہو ان میں سے، اور وہ اس قسم کے پھر ٹیکے لگاتے ہیں، کبھی کارٹونز کی شکل میں، کبھی گستاخانہ فلموں کی شکل میں. بہرحال تاحال تو مسلمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ زندہ رہیں گے. یہ 5 پوائنٹس تو میں نے وجوہات کے ڈسکس کیے، اب آخری 3 پوائنٹس میں نے ڈسکس کرنے ہیں کہ اب ہم نے کاؤنٹر نیریٹو کیا دینا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے میرے بھائیوں مسلمان دانشوروں اور سکالرز اور علماء سے ریلیٹڈ. اور معذرت کے ساتھ اس وقت میری نظر میں قحط الرجال ہے اس حوالے سے، یعنی امت کے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہے جو جوابی بیانیاں دے سکیں، اور ایسے لوگوں کی زیادتی ہے جو گالی گلوچ کر سکیں، مار دھاڑ کروا سکیں، توڑ پھوڑ کروا سکیں، اور عوام کو پاگل بنا کے ان سے چندے بٹور سکیں. ان کی تو ماشاءاللہ کثرت موجود ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو لوگ کم از کم یعنی ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، کہ وہ کافروں کے اعتراضات کے علمی جوابات دیں. جذباتی ایموشنل ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علمی ڈاکٹرائن ہونی چاہیے. دلائل کی بنیاد کے اوپر کافر جو اعتراضات اسلام کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں، ان کے علمی جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے، آپ عوام کو تھپکی دے کے سلا نہیں سکتے، نہیں جی وہ تو ہے ہی کافر ہیں، سازش کر رہے ہیں. وہ جو اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا علمی جواب دیں. اس وقت کافروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے پلی لی ہوئی ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کی، کہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پہ ہم کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ دیا ہوا ہی اسلام کا ہے. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے.
اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے. مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلافات بھی ہیں, لیکن یہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہ جو ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق ہے, اور ایک انگلش میں بھی کتاب آئی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. اس میں انہوں نے واقعی یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ یہ جو دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن کا خالق اسلام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں تھا, اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے جہاد اور قتال اور تلوار کے زور پہ حاصل کیا ہے, جو سمم بونم ہے اسلام کا, ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اسے کہتے ہیں سمم بونم. یہ اسلام نے سمم بونم کے ذریعے, قتال کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا ہے, تب فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو ملا ہے. یہ اسلام کی دین ہے. مذہبی جبر ختم کیا اسلام نے. اسلام سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے. لوگ وقت کے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے, فرعون سجدے نہیں کرواتا تھا. اسلام کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوری میں تلوار اٹھانی پڑی, کیونکہ ہزاروں سال کی یہ حکومتیں جو تھی پرشین اور رومن امپائر, جو اپنی عبادت کرواتے تھے, ان کے یعنی ان کی تو ساری کی ساری عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ان کو کوئی للکارتا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہی اسلام نے ہے. اس کو یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ ان ہستیوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے علمی اختلاف کریں, ہم جواب دیں گے. نبی علیہ السلام سے بھی آپ علمی اختلاف کریں, قرآن تو کہتا ہے, کئی جگہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. قرآن تو دلیل مانگتا ہے, آپ دلیل سے بات کریں, ہم جواب دیں گے. لیکن آپ تضحیق کریں گے کسی کی اور برے القاب کے ساتھ اس کو پکاریں گے, تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اس حوالے سے میرے بھائیوں, جو یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا گیا, پھر لونڈیوں کا سسٹم, یہ جہاد اور قتال, جتنے غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں نا, اس کے اوپر میرے علم میں, بلکہ پوری دنیا میں آپ بڑے بڑے اسکالر سے پوچھ لیں, ایک ہی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے, وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. 700-800 صفحوں کے اوپر ہے. اور اسی کتاب کو ڈاکٹر اقبال نے جب پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا مستقبل کا تھنک ٹینک, یہ بندہ بننے والا لیڈر. اور واقعی وہ پیشگوئی ثابت ہوئی پوری. اور دوسری کتاب ان کی ہے خلافت و ملوکیت, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر, وہ آپ ضرور پڑھیں. میں آگے تو اللہ تعالیٰ ہمارا سورۃ الانعام آیت نمبر 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی گلوچ کیا کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں, یعنی شرک کرتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں بغیر علم کے. اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی دیکھیں مسلمان الحمدللہ, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی بھی اتنی مخالفت کریں گے جتنے نبی علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر, علمی پوائنٹ نمبر 7, وہ ہے میرے بھائیوں عوام الناس, یعنی آپ لوگ جو ادھر 70-80 کے قریب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے ریلیٹڈ, اور یہ بات آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ ساروں کے اندر عشق جو ہے وہ جوش مارتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنے زوم میں وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو گورے کو جواب دینے کا قطعاً یہ طریقہ نہیں کہ آپ اس کو گالی گلوچ کریں, بلکہ اس کو علمی جواب دینا ہوگا, وہ قائل بھی ہوگا. اس کے لیے آپ پہلے ایجوکیٹ ہوں, اور ایجوکیٹ ہونے کے لیے قرآن و سنت پڑھیں, علماء سے رابطہ کریں. اور علماء سے مراد وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ دانشور جن کی کتابیں ہیں, جو واقعی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کو حرزِ جاں بنائیں جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پارہ نمبر جو 5 ہے نا, بالکل اس کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر یہ چیز نازل کی ہے, ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا, کہ جب تم دیکھو کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. یعنی کوئی شخص یوٹیوب پہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی آیات کا, نبی علیہ السلام کا, اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو اس وقت ایک مسلمان کیا کرے؟ فلا تقعدوا معهم
حتی یخوضوا فی حدیث غیری، تو تم وہاں مت بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی جب تک وہ اپنا ٹاپک نہیں بدلتے نا، آپ اس کو نہ سنیں نہ اس کا حصہ بنیں. یا تو ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے وہ سنیں اور اس کا جواب دیں، یا آپ نے سنا ہے تو علماء کی طرف جائیں، یا البتہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں مت دیکھیں جب تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول نہ ہو. انکم اذا مثلہم، اگر ایسا ہوا تو تم ان میں شمار کر لیے جاؤ گے کہ تم وہاں پہ بیٹھے رہو اور بس سنتے رہو اور کوئی جواب نہ دے پاؤ علمی، تو ظاہر ہے پھر تم بھی مجرم شمار ہوگے. یا تو یہ کہ پھر جواب دو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے ان منافقین کو اور کافروں کو اکٹھا دوزخ کے اندر. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کے حکمرانوں سے ریلیٹڈ. اس وقت الحمدللہ کم از کم 56 اسلامی ملک تو ہیں، مسلمان ملک کہہ لیں، اسلامی حکومتیں نہیں، مسلمان حکومتیں تو ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ 4 اسلامی ملک ایسے ہیں جو واقعی کچھ نہ کچھ کرج رکھتے ہیں، جرت رکھتے ہیں فوجی اعتبار سے بھی. ایک 5واں بھی ہوتا لیکن وہ انہوں نے سازش کر کے ختم کروا دیا، مصر صدر مرسی کی حکومت ختم کروا دی. بہرحال 4 ملک تو ہیں. نمبر 1 پاکستان، اور اب ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، ان سے لاکھ اختلافات لوگوں کے لیکن کم از کم دلیر آدمی ہے. دوسرے نمبر پہ طیب اردگان، ویسے تو اس کا پہلا نمبر بنتا ہے جتنا وہ دلیر آدمی ہے. ٹرکی. تیسرے نمبر پہ سعودی عرب. سعودی عرب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے، ہمارا قبلہ ادھر ہے چاہیے. اور چوتھا ملک ہے ایران، جو وقتاً فوقتاً یعنی اس طرح کے معاملات میں بولتے بھی ہیں. تو یہ 4 ملک ہیں کم از کم، یہ سامنے آئے اور 5 کام کر دیں. پہلا کام، کافروں سے بدلہ لینے کے لیے پریکٹیکلی وہ جن مسلمان ملکوں میں حکمران ہیں نا وہاں پہ اسلام نافذ کر دیں. دوسرا کام، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، یہ 4 ملک آگے آئیں اور بین المذاہب کانفرنس کروائی جائے. اس میں امام کعبہ کو بھی بلایا جائے، ویٹیکن سٹی کے پاپ کو بھی بلایا جائے، یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی جو پریسٹ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ تبت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلایا جائے. دنیا میں جتنے ٹاپ کے ریلیجن ہیں ان کے تمام لیڈرز کو OIC کے پلیٹ فارم پہ بلایا جائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے کہ آپ صرف مذہبی شخصیات کے ساتھ علمی اختلاف کریں، ان کے کارٹون نہ بنائیں، تضحیک آمیز رویہ اختیار نہ کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیا جائے. چوتھا کام وہ ہے میرے بھائیوں ان ملکوں کی مصنوعات کے حوالے سے OIC کو یعنی اجلاس میں ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ جو ابھی جذباتی ڈاکٹرائن ہے نا جی کہ جی وہ جی یونیلیور کا بائیکاٹ کر دیں، وہ ہالینڈ کی ہے. میرے بھائی پہلے آپ یونیلیور کی جو پروڈکٹس کی کوالٹی ہے اس لیول کی کوالٹی لے کے آئے نا، پھر آپ بائیکاٹ کروائیں. آخری اور 5واں کام وہ یہ ہے کہ OIC کے انڈر جتنے ملک ہیں وہ اپنے ملکوں میں گائیڈ لائنز دیں کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ایٹ لیسٹ بیچلر لیول کے اوپر. جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں خصوصاً نبی علیہ السلام کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے جو پلی لیتے ہیں یہ لوگ جہاد کے نام پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر، میں نے جو بتایا کہ جو مسلمان دانشور ہیں مولانا مودودی جیسے یا وحید الدین خان صاحب جیسے، ان لوگوں کی جو کتابیں ہیں نا یہ سلیبس کا حصہ بنائی جائیں، اور ان سب سے پہلے قرآن حکیم کو سلیبس کا حصہ بنایا.